ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، تو وہ کیوں بھول جاتے ہیں اس مومن کے کردار کو، اس مومن کی بات کو، جو فرعون کے دربار کا جو ایک مومن تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والا، جس نے برملا اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی، موسیٰ کی دعوت کو دربار میں پھیلایا تھا، اور جب لوگوں نے دھمکایا، درباریوں نے، بادشاہ نے، تو کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تم لوگ میرے خلاف چالیں چل رہے ہو، تو اللہ کہتا فَوَقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے سب کی مکاری کو تہس نہس کر دیا، اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کے گھیرے میں لے لیا، سارا مکر ختم ہو گیا، وہ بھی بچ گیا، وہ کتنی بھی بچ گیا۔ اور اسی طریقے سے جب خوف طاری ہو، دشمن کا خوف طاری ہوتا ہے، تو یہ کیوں بھول گئے؟ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہم کو کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ کہا تھا، جب کسی نے یہ بتایا کہ ابو سفیان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دوبارہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے جنگ احد کے بعد، تو آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے فضل و رحمت سے کامیاب لوٹے، فضل کے ساتھ لوٹا، لم یمسسہم، کوئی تکلیف ان کو نہیں، چھو کر بھی نہیں گزری۔ اللہ، اور آخری بات، کسی چیز کو پانے کی رغبت ہو، کسی چیز کو پانے کی رغبت ہو، کسی کا محل دیکھو، مکان دیکھو، کسی کا علم دیکھو، کسی کا تقوی دیکھو، کسی کی کوئی بھی چیز دیکھو، تو جلو نہیں، کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں بھی توحید ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جیسے کہ ایک شیخی کو مشرک نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا، جس کے پاس باغ تھا، سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے، تو بڑا اتراتا تھا، کہا کاہے اتراتے ہو؟ کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو اچھا باغ دے دیا، عسیٰ ربی ان یبدلنی خیرا من جنتک ویرسل علی عصبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اللہ چاہے گا تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ ہم کو عطا کر دے گا۔ تو کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ 4 آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ جو آپ نے یہ بیان سنا، اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا وقت ملا تھا، 9 بجے آپ کے سامنے آیا تھا، ٹھیک 10 بجے آپ سے رخصت دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین توحید کی حقیقت اور اس کے بعد ثمرات پر اس تقریر کو امت کے لیے اللہ نفع بخش بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر ریکارڈ کر لی گئی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر ڈال کر کے، سوشل میڈیا پر ڈال کر کے اس کو لوگ پھیلائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔